عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچا ہے۔ میں آپ کو سولجر سپیکس کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک الزام بار بار لگایا جاتا ہے کہ عاصم منیر جو کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر احمد شاہ صاحب ہیں، وہ جعلی سید ہیں۔ اب یہ میٹر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے اندر سید اس طرح کی ذات ہے جو سادات جو ہے وہ ہندوستان میں جس طرح برہمن ہوتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے برہمن جو ہے وہ سادات کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں ذات پات کا جو نظام ہے وہ صدیوں پر آنا ہے، اور اس کے مطابق معاشرے میں انسانوں کو تعظیم دی جاتی ہے۔ اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ شاہ جی ہے، سید ہے، کوئی غلط بات بھی کر رہا ہے تو برداشت کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں برہمن اگر اس طرح کی کوئی حرکت کر رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ لیوریج دی جاتی ہے، سوسائٹی کے اندر سٹیٹس نیکسٹ لیول کا دیا جاتا ہے۔ اور اسی کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے جو سید عاصم منیر کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جعلی سید ہے، وہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیونکہ جو سادات ہوتے ہیں ان کی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے، ایک جو اصل سادات ہوتے ہیں ان کی ایک جو گریس ہے، ان کی جو کردار ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ جو ذات پات کا نظام ہے، اس کی وجہ سے جب پارٹیشن ہوئی 1947 میں، تو دونوں طرف سے ظاہری بات ہے کہ اس وقت نہ سوشل میڈیا، نہ موبائل تھا، نہ ڈیجیٹل آئی ڈیز تھیں، کسی کو نہیں پتہ تھا کہ کون ہندوستان سے پاکستان آ رہا ہے اور پاکستان سے ہندوستان آ رہا ہے۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو کم ذاتوں کے تھے یا درمیانی ذاتوں کے تھے، انہوں نے پاکستان سے ہندوستان جا کے اپنی ذات جو ہے وہ نئی لکھوا لی، اور ظاہری بات ہے کہ پراپرٹیز بھی ایکوائر کیں۔ بہت سے لوگوں کا قتل عام بھی ہوا، 10 لاکھ کے قریب میسیکر ہوا بٹوارے کے دوران۔ اس میں بھی جو لوگ جان سے گئے اور اچھے لوگ جان سے گئے، ان کی آئیڈینٹیٹیز، ان کی جائیدادیں ظاہری بات ہے بہت زیادہ تھی اگر پاکستان میں یا ہندوستان میں، تو دوسری طرف آ کے وہ جائیدادیں لینے کے لیے بھی نام لکھوائے گئے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں نے نام جو چینج کیا، اپنے نام کے ساتھ ہندوستان سے پاکستان آ کے سید لکھوا لیا، وہ سوشل سٹیٹس ایک زیادہ بہتر چاہتے تھے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو مذہبی رنگ تھا، اور ہندوستان میں بھی مذہبی رنگ تو تھا لیکن بہرحال وہ سیکولر ایک آؤٹ سیٹ تھا، لیکن پاکستان تو نام پہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنا، اور وہاں پہ سادات اگر آپ ہیں، سید آپ کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو آپ کا سوشل سٹیٹس کلائم کر جاتا ہے فوراً۔ تو یہ الزام بہت سے لوگوں کے اوپر لگے جو اس وقت عاصم منیر کے اوپر، جو پاکستان آرمی کے ایک ریٹائرمنٹ کے بعد چیف لگے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور فیلڈ مارشل بھی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی یہی الزام لگا۔ اور یہ الزام اگر لگ رہا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پنجاب کے اندر خاص طور کے اوپر کہا یہ جاتا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ راجپوت چوہان تھے، جو کہ کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے۔ میں پیچھے سے میرے پاس ایکسپرٹ اوپینین کے لیے پنجاب کی ذاتوں کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے سبین نے، اور وہ کبھی بھی کیمرے کے سامنے نہیں آتی، حالانکہ آئیں تو ماشاءاللہ بہت پیاری لگیں گی، لیکن وہ آتی نہیں ہے۔ لیکن کیوں نہیں آتی ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور وہ پیچھے سے کہہ رہی ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے۔ تو سبین ویلکم، آپ بتائیے کہ آپ کیوں نہیں؟ مجھے انٹروڈیوس کیا آپ نے، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آ رہی۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کوئی، جیسے کہ کچھ انڈیا کے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ملا ہے، یہ اپنی بیوی کو چھپاتا ہے، یہ پردہ کرواتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور نہ ہی میں کوئی بہت ہی الٹرا ماڈرن ہوں، لبرل ہوں، جو کہتے ہیں نا آج کل کی، جو کیا ان کو کہتے ہیں جو پاکستان میں ہوتی ہے، برقع پہن کے پھرتی ہیں۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری ایک پرسنل چوائس ہے۔ میں بیلنس رکھنے میں بلیو کرتی ہوں، میں نے بیلنس رکھا ہوا ہے، کوشش کر رہی ہوں۔ ہر انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ کوشش ہی کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو میرے مذہب پہ بات کرنے پہ بہت تکلیف ہوتی ہے، جو کہ میں باز نہیں آنے والی، کیونکہ انسان جو سیکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آگے لوگوں کو بھی سکھائے، اچھی بات ہو تو۔ اگر وہ اچھی بات ہے، سوسائٹی کے بھلے کی بات ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی مذہب کے انسان کو، کسی بھی دھرم کے انسان کو اس چیز سے گریز کرنی چاہیے، اور نہ کہنا چاہیے کہ یہ اگلا کیوں ایسے بول رہا ہے۔ تو آئی
آئی تھنک میں یہ بھی کنٹینیو رکھوں گی. اور وجہ کیا ہے میرے اسکرین پہ نہ آنے کی؟ بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں پسند کہ مجھے کوئی دیکھے. ایک تو سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے, کیونکہ لوگ پہچان کے پتہ نہیں کیا کیا, کیونکہ آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے جو لوگ ہمیں ریگولرلی دیکھتے ہیں کہ میں کیوں نہیں اسکرین پہ آتی. ایک تو ویڈیوز بننے کا چانس, دوسرا مجھے اسٹاک کرنے کے چانسز ہیں, کیونکہ جو ہمارے گھر پہ آ کے حملے کر سکتے ہیں, تو اگر مجھے دیکھ لیا, مجھے جان لیا, مجھے پہچان لیا, تو پھر ہمارا سیکیورٹی جو رسک ہے وہ بڑا نیکسٹ لیول کا ہے. میں تو اس کام سے آواز حق بلند کرنے سے پہلے پیراہیشسٹ بننے سے پہلے سے میری شکل تو مین اسٹریم میڈیا پہ بھی تھی, لیکن میں ظاہری بات ہے اگر یہاں پہ جن دشمنوں سے ہمیں پالا پڑا ہے وہ بڑے ہی کم ظرف قسم کے چھوٹی ذہنیت کے مالک ہیں, جو اپنی ذات تک بدل لیتے ہیں, جن کی ذات اوقات کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ ظاہری بات ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ پھر اپنے آپ کے گھر کی عورتوں کا استعمال کرتے ہیں اے آئی امیجز بنا کے. اس لیے سبھی نہیں آتی ہیں. ایک اور بات بھی ہے, اور یہ چیز مجھے اس پچھلے زندگی پوری مجھے پتہ تھی, کیونکہ ہم ایسے ماحول میں رہے ہیں جہاں پہ پاکستانی مائنورٹی سے بہت چھوٹی مائنورٹی تھی ہم لوگ. ایک انگریز تھے ایک طرف اور دوسری طرف پاکستانی, لیکن مینٹالٹی سمجھنا شروع کر دی تھی ہمارے پاکستانیوں کی, ایون انڈینز کی مینٹالٹی کیا ہے کہ فلانی ایسے بیٹھی ہے, اس کی شکل ایسی ہے, اس کو دیکھو اتنی موٹی ہے, اتنی پتلی ہے. وہی نا, تو پھر مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میرے اوپر فزیکلی کوئی تنقید کرے. میری باتوں پہ تنقید کرنا ہے تو کریں آپ رسپیکٹفلی, بغیر گالی دیے, بغیر بدتمیزی کیے, جو کہ میں دیکھ رہی ہوں کامنٹس میں بہت سارے لوگ انڈینز بھی پاکستانی بھی بہت بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اگر میں تمیز سے بات کر رہی ہوں تو پھر آپ کا بھی فرض بنتا ہے. جو بندہ گھر سے سیکھتا ہے وہی آگے بولتا ہے. جی بالکل, اور دونوں طرف بہت جاہل لوگ ہیں. میں ابھی فی الحال صرف جو پاکستانی اور انڈینز کی بات کر رہی ہوں, ڈیسنٹ لوگوں کی ہے. جی, لیکن دونوں طرف جاہل بھی ہیں, اور جس کی وجہ سے میں کافی ٹینشن میں رہی. ٹاپک کے اوپر آتے ہیں. نہیں ٹاپک کی نہیں, یہ کیجول کنورسیشن ہے تو اس کو کیجول رہنے دیں, کیونکہ اٹس اے پراپر کیجول کنورسیشن. تھینک یو. تو دس از دا مین ریزن, بیکاز میں بار بار نہیں سمجھانا چاہتی. بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی وہ ریلیجس اسپیکٹ نہیں ہے. حالانکہ اٹس مائی پرسنل چوائس, میں بیلنس رکھتی ہوں ایون جہاں تک کہ لباس اینڈ ایوری تھنگ. سو وہ بات ہے. ابھی جہاں تک آپ ذکر کر رہے تھے عاصم منیر کا, وہ راجپوت چوہان نہیں, گجر چوہان. اچھا, گجر چوہان کہتے ہیں. گجر, ہاں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ گجر چوہان تھے. آپ ہمارے نظر چوہان کو جانتے ہیں نا, جو ہمارے بڑے صاحب ہیں, ہاں جنہوں نے ان کا نام منیرہ مستری رکھا ہے. جی جنہوں نے اس کا نام مستری رکھا ہے, وہ گجر. آئی تھنک ان کو زیادہ خار اس بندے سے اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ گجر چوہان کا نام بدنام کر رہے ہیں. اور گجر چوہان, لیکن یہ سید کیسے ہو گئے پھر آ کے یہاں پہ, یہ کیا الزام ہے؟ لیکن یہ الزام ہے, یہ کوئی اچھا میری جو ریسرچ ہے, اور یہ آپ سے ملنے سے بہت پہلے تک کی ریسرچ ہے, میں کافی حد تک خاص کر کے جو ذاتیں پاکستان میں ہیں, انڈیا کی میں نے اتنی نہیں اسٹڈی کی ہوئی, لیکن وہ کانسیپٹ مجھے پتہ ہے کہ کاسٹ کا بہت اسٹرانگ ہے وہاں پہ. اور آئی تھنک یہ جو ایک ہمارے اسلام میں مذہب میں آ گیا ہے, وہ انڈین بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہی زیادہ ہے. اور اس میں کوئی وہ میں نہیں کہہ رہی کہ انڈینز برے ہیں یا ہندو برے ہیں کیونکہ وہ ایسا کر رہے ہیں. ان کے ریلیجن میں ایسے ہے, اس چیز کو اڈیپٹ کیا ہے. ابھی میں اگزامپل دیتی ہوں, میں یہاں پہ پلی بڑھی ہوں اور ہم مسلمان ہیں, لیکن یہاں کے جو کلچر ہے اس کو تھوڑا بہت ہم نے اڈیپٹ کر لیا ہے. ایسا نہیں کیا کہ ہمارے مذہب کو اوور رائڈ کر دے, کیونکہ وہ تو گناہ میں آتا ہے, لیکن ہم نے اڈیپٹ کیا ہوا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاکستانیوں نے اور مسلمانوں نے اڈیپٹ کر لی تھی ہندو کلچر کی وجہ سے, اور کیونکہ صدیوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, اٹس ویری سمپل, آسانی سے ہو جاتا ہے, اور اس کو انکوپریٹ کر لیا ہے ریلیجن میں بھی. نہیں تو مسلمان میجورٹی تو ہندو سے ہی مسلمان ہوئے نا, جس طرح ہم لوگ ہیں 300 سال تقریباً ہو گئے ہیں. لیکن ایک قلعہ مجھے یہ لوگوں سے بھی ہے کہ جو کہتے ہیں انڈیا کی طرف سے, کہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستانی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہندو نہیں ہے, یہ اپنے کنفیوزڈ ہیں, یہ کہتے ہیں ہم ادھر سے آئے, لیکن ایسا ہے, ایک فیکٹ ہے. انویڈرز آئے ہیں, مغلوں کو ہی دیکھ لیں, جس کی وجہ سے ابھی اتنے گلے ہیں ہندوؤں کو کہ انہوں نے آ کے مسجدیں بنائی ہیں, انہوں نے اسلام پھیلایا ہے انڈیا میں, اور وہ کہتے ہیں کہ
زبردستی, لیکن زبردستی اگر ایسا ہوتا تو اتنے ہندو نہ ابھی موجود ہوتے. زبردستی والا کوئی سین اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ مذاق بھی اڑایا تھا, میں نے کہا نا دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. یہ اسلام میں اگر قرآن میں لوگ اکثر قرآن کی آیتیں اٹھا کے ان کو مس کنسٹرو کر کے بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو ایسا لکھا ہے کہ مار دو, فلانا کافر ہے, ان کو آپ الگ اگر رنگ دے کے اور پوری کانٹیکسٹ کے بغیر پڑھیں گے تو ایسا ہی لگے گا. کرتے ہیں نا لوگ کرتے ہیں اور ہمارے مسلمان بھی کرتے ہیں اس بات کو. لیکن میں تو اس چیز کو پریچ کر رہی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دین میں کوئی کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے. اسلامکلی قرآن میں لکھا گیا ہے کہ آپ کسی کو زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلمان بنو. تو یہ چیزیں ہیں جو ابھی مجھے پتہ ہے کہ انڈیا کے ویورز ابھی جو تھوڑے سے اوپن مائنڈیڈ ہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے, لیکن جو نہیں ہے وہ مجھے بہت بری باتیں سنائیں. Yes, of course, I can come to the topic. عاصم منیر گجر چوہان سے سید کیسے بن سکتے ہیں؟ سید کیسے بن سکتے ہیں, یہ ایک جو میری ریسرچ ہے, میری اسٹڈی ہے جو میں نے کی ہے. پنجاب کی ذاتیں اسپیشلی KPK کی ذاتوں کے بارے میں اتنا میں نے نہیں پڑھا, لیکن جو پاکستان میں آئے تھے لوگ بہت ہی اسمول, میں نے بات کی تھی نا جو انویڈرز تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے ایران کی طرف سے, عرب کی طرف سے, ایک اسمال مائنورٹی تھی, چھوٹی سی آپ کہہ لیں کہ جو سید تھے جو کہ سیٹل ہوئے تھے ہندوستان میں. لیکن وہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے تھے, اسکالرز تھے جو بھی تھے, اور ان کی نسلوں میں سے جن کا شجرہ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہو سید ہیں. لیکن باقی کے جو خاص کر کے جب انڈیا پاکستان بنا تھا تو انہوں نے اپنی ذاتیں چینج کر دی تھی. جو اچھے تگڑے سیٹل لوگ تھے وہ تو آئے نہیں پاکستان میں, وہ تو وہیں پہ رہ گئے تھے. جو سوسائٹی میں مطلب اچھے لوگ بھی آئے ہیں زیادہ تر کی بات, لیکن جنہیں رسپیکٹ کی ضرورت تھی. ہوتا یہ تھا کہ ایک سسٹم انڈیا میں دلت کا سسٹم, کچھ لوگ ایسے تھے جو کنورٹ ہوئے تھے اسلام میں بیکاز وہ ایک اتنے ریجڈ کاسٹ سسٹم میں نہیں رہنا پسند کرتے تھے, تو انہوں نے اسلام قبول کیا, کرسچینٹی قبول کی. تو یہ ان سسٹمز میں یہ کاسٹ کا وہ کانسیپٹ نہیں تھا اتنا. یہ تو پاکستان میں زیادہ کیا جاتا ہے اور انڈیا میں کیا جاتا ہے کاسٹ کا. نہیں تو اصل میں جو کانسیپٹ ہے قرآن میں وہ کاسٹ کے اوپر نفرتیں کرنا یا کسی کو کمتر سمجھنا کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ کر سکتے ہو. تو اس کی وجہ سے ایک اٹریکشن تھی جو لوور کلاسز تھے ان کو کہ ہم اسلام میں آئیں یا کرسچینٹی میں آئیں. یہ دونوں ریلیجنز ایسے تھے جو کہ ایکسیپٹیبل تھے, ان کو ایکسیپٹ کرتے تھے ایز ہیومنس. تو دین جب پارٹیشن ہوا تو انہوں نے کہا وہاں کس نے ہمیں پہچاننا ہے. اور جب بارڈر پہ لکھوایا جاتا تھا کہ آپ کی ذات کیا ہے تو بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو سید بنا دیا, راجپوت بنا لیا. کوئی آئیڈینٹی ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ جی اس وقت تو بالکل نہیں تھے نا. تو پھر کسی نے کہا کہ ہم سید ہیں, کسی نے کہا کہ ہم راجپوت ہیں, کسی نے کہا کہ ہم مرزے ہیں, مغل ہیں. تو اپنے آپ کو ایک اسٹیٹس میں ہائر کرنے کے لیے اپنا نئی لائف کا موقع تھا نئے ملک کے اندر آ کے, جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے کیونکہ جس طرح کی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے ہمارے لوگوں کے بیچ میں, تو وہ ان کے ذہن میں یہی آیا ہوگا کہ ہمیں سکون سے رہنے تو دے گا نا, انسان تو سمجھیں گے نا اس کو. لیکن ایک نیکسٹ لیول پر لے کے آ گئے لوگ, نیکسٹ لیول پر کہ عقیدت کرنا شروع کر دی, پیری فقیری کا سسٹم کی, ہاتھوں کو چومنا, پاؤں کو چومنا, گر جانا, گڑ گڑانا. اور میں وہ بات نہیں بھولتی, آپ نے مجھے بتائی لیکن کسی نے آپ نے کسی سے سنی کہ ہماری جو ایک مٹی ہے نا یہ ساؤتھ ایشیا کی عقیدت کی مٹی سے گوندی ہوئی ہے, اور لوگ بھی ایسے جو لوگ ہیں وہ مٹی سے انسان بنا ہے تو وہ عقیدت کی مٹی سے گوند کے بنایا گیا ہے. یہ قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی یہ بات جو کرتے تھے وہ بہت زیادہ پیروں فقیروں کا اور بابے اور گرو اور یہ جو کانسیپٹ ہے. تو جب وہ براہمن کا کانسیپٹ ختم ہوا ان میں سے, اور خاص کر کے جو مسلمان تھے انہوں نے کہا بھئی ہم کس کی پوجا کریں, ہم کس کے نیچے لیٹ جائیں, کس کو بابا بنائیں, کس کو بابا بنائیں, کس کو جنون بھی ہیں, بابے بھی جنون ہیں. دیکھیں جینوئن جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے. جو جینوئن ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ بیہائنڈ دا سینز رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے کہ ہم بہت بڑی چیزیں ہیں. ان میں ایک ہیوملٹی ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور پاکستان میں میرے خیال میں اور جتنی ریسرچ میں نے کی ہے 0.1% بھی جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں نا وہ اصل میں سید ہیں. ان کے شجرے ہوتے ہوں گے اور وہ دکھاتے ہوں گے, کچھ لوگوں نے خود سے بنا لیے, لیکن زیادہ تر جو ہے نا نہیں ہے سید. جو اصلی سید ہوگا نا وہ اپنے جو ایک
رکھ رکھاؤ سے, اپنی باتوں سے, اپنی عادتوں سے, وہ ساری چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. میں نے جتنے بھی سید دیکھے ہیں, اور یہ معذرت چاہتی ہوں ان لوگوں کو جو لگے گی, میں نے جتنے تو خیر نہیں کہہ سکتے, لیکن بہت سارے سید دیکھے ہیں جو کہ جتنے غلط کام ہو سکتے ہیں انہوں نے کیے ہیں. اچھے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں, لیکن وہ بہت سارے مٹ کے رہتے ہیں. لیکن وہ جو بتاتے ہیں ہم سید ہیں, شرابیں وہ پی رہے ہوتے ہیں, غلط کام وہ کر رہے ہوتے ہیں, زنا وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس کے بعد جی ہم سید ہیں, تو پھر یہ کون لوگوں کو کیا یہ درس دے رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں, ہم سید ہیں, ہماری جو ایک پہچان ہے آپ بھی ایسے کرو, کیونکہ آپ تو ہماری جو عقیدت میں نیچے نیچے گر کے رہتے ہیں, آپ ہماری عزت کرتے ہیں, تو ہم ہمارے جیسے بنو, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. تو ابھی آپ اگر پاکستان میں دیکھو گے تو اس ملک میں جب میں پہلی دفعہ گئی, آئی واز 16, اینڈ مجھے ایک کانسیپٹ بتایا گیا تھا اپنے دادکوں سے, نانکوں سے, سب سے, میری ماں سے, باپ سے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان بہت ایک خوبصورت ملک ہے, وہاں پہ نیک لوگ ہیں, وہاں کے بچے بہت فرما بردار ہیں, اور وہاں کے لوگ کوئی غلط کام نہیں کرتے, کوئی زنا نہیں, وہاں پہ کوئی شراب نہیں. جاتے ساتھ میں حیران ہوئی کہ وہاں پہ کتنی شراب پیتے ہیں لوگ. پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں, اور چھوٹے چھوٹے ایک گاؤں سے لے کے 62% لوگ جو ہے وہ شراب پیتے ہیں. جی, بڑی بروری میرے کا لیے بزنس بہت میں زبردست ہے. حیران ہوتی تھی. میرے بھائی نے بھی یہی ایک چیز نوٹ کی کہ وہاں گئے تو جو ان کے جاننے والے وہ سارے کے سارے آگے, اچھا جی بوتل شوتل چاہیے, لڑکی شڑکی چاہیے. وہ حیران ہو کے منہ کھول کے دیکھ رہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم نے تو یہ سنا تھا کہ پاکستان میں تو شراب منع ہے. تو آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کتنی ہپوکریسی ہے اس سوسائٹی میں. اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی برائیاں کیوں کرتی ہیں, آپ یہ کیوں کہتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ جب تک آپ برائیاں نہیں بتائیں گے اس وقت ان کا حل کیسے نکلے گا. آپ ایک گند ڈال دیتے ہیں زمین پر, اس کے اوپر آپ ایک کارپیٹ رکھ دیتے ہیں, وہ گند ختم تو نہیں ہوتا نا, وہیں پہ رہتا ہے نا. وہ گندگی, بدبو, جرمز, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, ڈیزیزز, وہ تو پھیلاتا رہے گا. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نا آپ کو انکور کرنا, اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ان پاکستان دس از دا کانسیپٹ, ہپوکریسی ہے. اور جو سید بنے ہوتے ہیں زیادہ تر اسٹیٹس کے لیے, تاکہ لوگ ان کو انکویشنبلی فالو کریں. جیسے عاصم منیر نے مجھے, آئی تھنک یہ میرا اپنا اندازہ ہے, انہوں نے یہ اس پہ بہت پلے بھی کیا. انہوں نے کوئی آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہوتے ہیں, گانے اپنے بارے میں لگوانا شروع کر دیں, نشید کی ایک طریقے سے, اس طرح کے. جی. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یہ سید ہیں, یہ سید ہیں, ان کو کچھ نہیں کہنا. آپ اگر قرآن میں پڑھیں, اور ابھی پھر سے لوگوں نے مجھے کہنا آپ کیوں قرآن کو کوٹ کریں, آپ سیکولر بنیں. بھئی سیکولر بننے سے آپ اپنا مذہب ختم نہیں کریں گے. اگر آپ سیکولر ہیں, گورنمنٹل طور پہ, بیسک طور پہ آپ چاہتے ہیں آپ کی کنٹری سیکولر ہو تو آپ کر سکتے ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ریلیجن کو فالو نہیں کر سکتے. اپنا بلیف سیٹ چھوڑ دیں. کیوں چھوڑیں بھئی, ہم کیوں چھوڑیں, کوئی بھی کیوں چھوڑے بھئی. میں تو اس کی قائل بھی نہیں ہوں کہ کوئی کہے کہ جو ہندو جو ہے نا وہ بن جائے یا نہ کریں, یا کرسچین نہ کریں, یا جو ایگزیکٹلی ان کی اپنی مرضی, وہ جو فالو کرنا چاہتے ہیں. میری نظر میں ہر ریلیجن کی بنیاد میں انسانیت ہے, محبت ہے, بھائی چارہ ہے. آپس میں کوئی اگر آپ کو کوئی اٹیک کرے, قرآن میں یہ بہت بڑی مسکنسیپشنز ہے کہ وائلنٹ ریلیجن ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ تو نہیں جائیں گے, تو اس کی اجازت دی گئی ہے. تو بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں جو ابھی ذاتوں کی بات پہ پھر آتے ہیں دوبارہ. قرآن کے اندر سورہ الحجرت سب سے اہم اس موضوع کے اوپر, ہجرت, لیکن آئی تھنک عربی میں پڑھتی ہوں تو وہ تھوڑی اس طرح آ جاتی ہے. جی 13ویں آیت, اس میں جی لکھا گیا ہے کہ آپ اسی موضوع کے اوپر, آپ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو. پہچان ہوتی ہے قبیلوں کی کہ آپ کی عادتیں کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ آگے لکھا گیا ہے کہ جی بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. چاچو وسکی پرہیزگار, یہ ایگزیکٹلی یہی یہاں تک میں آ رہی ہوں. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا, سب کا خبردار ہے. تو اگر آپ فرض کر لیں کہ یہ سید ہیں بھی, یہ اپنے کاموں سے, اپنے فیصلوں سے, اپنی جو ایک
جتنی انہوں نے عزت بنائی ہے اس کے حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ ایسے انسان کی عزت کی جانی چاہیے؟ یہ الزام پھر کیوں اس لگایا جاتا ہے؟ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ لوگ امبیرسڈ ہیں جو واقعی سید ہیں، یا نہیں اس میں کوئی کانسیپٹ ہے کہ یہ واقعی چوہان گجر تھے اور چوہان گجر غصے میں کہ شادی کام کوئی ذات کوئی نہیں ہے کہ ادھر چلا گیا سید بن گیا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ہم لوگوں کو انفارم کرتے ہیں باتیں ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ بہت ہی ریئرلی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی بھی ان کی بات غلط ثابت ہوئی ہو، اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ اس صورت میں ثابت ہوتی ہے جب کچھ ایسا ہو جائے کہ اس بات کو ختم کرنا پڑتا ہے. کیونکہ یہ عاصم منیر کی جو زندگی کا پیٹرن ہے وہ ایک سوشل کلائمبر کا ہے. یہ بندہ آفیسر نہیں بن سکا تو ایئر مین بن گیا، سپاہی بن گیا ایئر فورس کے اندر. 2-3 سال وہاں پہ لگا کے اس نے ایک ایڈیشنل چانس ملتا ہے، 2 دفعہ صرف آپ کو انٹر سروسز سلیکشن بورڈ کا چانس ملتا ہے، لیکن اگر آپ سپاہی بھرتی ہو جائیں اور 2-3 سال لگا لیں تو پھر آپ کو ایک ایڈیشنل چانس ملتا ہے. اس کو ایڈیشنل چانس ملا، اس نے محنت کی. حافظ تھا، حافظ بننے کے لیے رٹا لگانا پڑتا ہے، اور اگر آپ کا رٹا اچھا ہے تو آپ بہت کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن تھوڑا زندگی کے تھپیڑے لگ جائیں اگر فوجی سروس کے اندر تو پھر آپ کی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ سسٹم کو ڈاج کس طرح کرنا ہے اس فوج کو، اور وہ سسٹم کو کس طرح کرنا ہے. سسٹم کو پلے کرنے کا سیکھ کے وہ دوبارہ اس نے چانس لیا، OTS کے اندر جا کے بھرتی ہو گیا، کمیشن لے لیا اس نے، اور بڑا اچھا کمیشن لیا. کوئی سارٹ آف آنر وغیرہ جو بھی وہاں پہ ملتی تھی OTS کے اندر چاچوں کو وہ مل گئی. لیکن اس وقت تک یہ جتنے بھی رینکر طبقہ سارا تو نہیں، لیکن میجورٹی جو ہے انہوں نے کیونکہ گھاٹ کا پانی پی لیا ہوتا ہے تو وہ ایک اگر ان کا رٹا مٹا بھی اچھا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ان کو شارپ ہیں، شاطر ہیں، تیز ہیں، تو پھر وہ سوشل کلائمب کرتے ہیں. فوج میں کہا جاتا ہے کہ جناب کہ اف یو آر ناٹ سن آف اے جنرل اٹس ناٹ یور فالٹ، بٹ اف یو ناٹ سن ان لا آف اے جنرل تو اٹ از یور فالٹ. تو وہ سن ان لا جنرل کے تو بن نہیں سکتے تھے، ان کو کسی جرنیل نے رشتہ نہیں دینا تھا، کیونکہ یہ باجوے کی طرح کرنیل کا بیٹا نہیں تھا، نہیں تو جرنیل کی بیٹی سے شادی کر لیتا. اور باجوے کا بھی یہی سفر تھا، جنرل قمر جاوید باجوے کا. اس کا ظاہری بات ہے کہ اس نے پھر اپنے آپ کو سید ڈکلیئر کیا ہوا تھا، لیکن سید پاکستان میں زیادہ تر جو ہے وہ شیعہ ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو انہوں نے پھر اہل سنت ڈکلیئر کر کے اپنے آپ کو یہ کہتے تھے ہم اہل سنت سید ہیں. لیکن پھر جا کے یہ عجیب سی کمبینیشن، لیکن بڑی ریئر ہے، لیکن موجود ہے. محمدی پور مدینے میں، گجرات میں اکثر دیکھتا ہوں، لیکن یہ تو وہاں ان کا تعلق نہیں ہے. یہ تو ڈیری حسن آباد کے سے ان کا تعلق ہے. اب انہوں نے شادی کر دی جھنگ میں جا کے ایک شیعہ بہت ہی بڑے گھرانے کے اندر، عزتدار گھرانے کے اندر. سوشل کلائمبنگ کا ایک جو ہے وہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے. جی ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی سید لڑکی سے شادی کریں تو وہ سید لڑکی امبیرسڈ فیل کرے گی اگر وہ سیدوں سے باہر اس کا رشتہ ہو تو اس کے پیچھے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. نہیں، یہ تو ان کے بھائی شاہی بھی سارے تو بچپن سے ان کے والد صاحب تو وہ سید، تو انہوں نے نام ان کا جب سے ریکارڈ پاکستان کا بنا ہے ان کا نام کے ساتھ سید لگا ہوا ہے نا. اس سے پہلے کا یہ دادے پر دادے کا اگر ریکارڈ وغیرہ نکالیں تو پھر پتہ چلے گا نا. ایگزیکٹ یہ ذات بتانا، یہ کہنا یہ تو اپنے انہوں نے ٹریول ریکارڈ تک اپنی بیگم کے غائب کروا دیے اور اپنی بچیوں کے اور بچوں کے غائب کروا دیے. ایران کے جب انہوں نے چیف بنا تھا کہ سعودیز نہ مائنڈ کر جائیں، تو ایک وہی پیٹرن ہے سوشل کلائمبنگ کا. نہیں ایگزیکٹ اگر ہم لوگ پن پوائنٹ کرنا چاہیں کہ جو خبر آئی ہے وہ وہاں بتایا گیا کہ یہ گجر چوہان ہے، اتنا ایگزیکٹ کہنا تو میرے کانسیپٹ سے باہر ہے کہ کیوں کوئی جھوٹ بولے گا اتنا بڑا. کیونکہ اگر کہنا چاہتے کہ یہ سید نہیں ہے، کہہ سکتے کمین ہے، جو کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ فلانا جو ہے وہ اچھی ذات کا نہیں ہے. اگر پروپیگنڈا ہوتا تو کوئی بہت ہی کم ذات بتاتے، کوئی اس طرح کی کوئی وہی نا جو بہت ہی جس کو کم سمجھا جاتا ہے، جس کو سمجھا جاتا ہے. لگے کوئی سب کے سب جو ہے اوپر والے نے انسان برابر پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور انسانیت کا درس دیا گیا ہر مذہب کے اندر. جی پلیز. اور اسی انسانیت کے ناطے ہم بول رہے ہیں جی، جو کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نیشنلسٹ کیوں نہیں ہیں، پاکستانی نیشنلسٹ کیوں نہیں ہے، آپ برے کام بھی کیوں نہیں سپورٹ کرتے. نہیں ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں، ہم پیٹریوٹس ہیں. اور یہ بھی ایک دو چیزیں میں آؤٹ لائن کروں کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے یہ کہتی ہے میں پیٹریوٹ ہوں لیکن پھر کہتی ہے میں نیشنلزم کے اگینسٹ ہوں. پیٹریوٹزم اور نیشنلزم دو الگ الگ چیزیں ہیں. نیشنلسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ملک کی غلط باتوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور کوئی بات نہیں ہے، اس کو نظر انداز کرو. پیٹریوٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے ملک میں بھی شروع ہونے والی تھی، اپنے ملک میں جو بھی غلط کام ہو رہے ہیں وہ آپ ان پہ پردہ مت ڈالیں، آپ ان کو ٹھیک کریں اور آپ ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ کا ملک ترقی کرے اور آپ کے لوگ جو ہے نا وہ ترقی کرے. سب سے بڑی بات، ملک کس چیز سے بنتا ہے؟ لوگوں سے بنتا ہے نا.
تو لوگوں سے اگر ملک بنتا ہے ان کے ساتھ ہی آپ زیادتیاں کریں تو پھر کیسا ملک؟ ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ عزیزان من. یہ جو بات چیت ہے یہ اس لیے ضروری ہے کرنا, ہم اس کے اوپر چھیڑنا نہیں چاہتے تھے, سینسیٹیو ٹاپک ہے, لیکن اس لیے ضروری کرنا ہے کہ ایک بندہ اگر وہ جعلی سید بن کے یا ایک سوشل کلائمبنگ کر کے آپ کے سر کے اوپر بیٹھ گیا ہے اور اس کی جواز آپ یہ پیش کریں کہ اس کو تو اللہ نے عزت دے دی ہے, آپ کون ہوتے ہیں اس کو چیلنج کرنے والے. اور یار یزید کو بھی جو ہے پھر اللہ نے عزت دی تھی جو اس نے گند کیا تھا, اور یہ وہی یزید بن کے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. کیا باتیں کرتے ہو یار, یہ اللہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے, لے کے بھی امتحان لیتا ہے. اپنا ذہن کھولیں اور اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اور اس پہ کوئی انفارمیشن آپ شیئر کرتے چاہتے ہیں تو info@soldierspeaks.org کے اوپر آپ انفو شیئر کر سکتے ہیں. لیکن یہ ڈیبیٹ میرے خیال میں اب مین سٹریم کے اوپر سوشل میڈیا میں ہی مین سٹریم پہ ہو سکتی ہے, پاکستان میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی صورت. اس کے اوپر اب بات کرنا ضروری ہے, یہ پیٹرن ہے. اینی کلوزنگ ورڈز یو وانٹ ٹو سے سمین؟ نہیں, بس جو کہنا تھا کہہ دیا. بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. خدا حافظ. اللہ حافظ.